مجھے وہ ترقی سمجھ نہیں آتی کہ ترقی ہے کیا. کسی نے پچھلے 2.5 سال میں ان کو 1 روپیہ نہیں دیا. بلوچستان کی حالت دیکھیں اور پنجاب کی دیکھیں. سکول تباہ و برباد کر دیے. سکول انہوں نے دے دیے پرائیویٹ کمپنیوں کو. نواز شریف تو لاہور میں اپنا کام کرائے ہوتے تو ایک جیل میں بیٹھی عورت سے ہار جاتا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی رائے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان اشرف. میرے ساتھ موجود ہے پرویز اقبال صاحب، ماہر قانون ہے، اور آج ان سے جو ہم سوال کرنے والے ہیں وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں اور مجھے جواب ان سوالوں کا انہی سے چاہیے تھا. تو پہلے ان کا حال پوچھتے ہیں پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر شکریہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر، کل کال تھی پی ٹی اے کی طرف سے کہ 8 فروری کو ہم شٹر ڈاؤن کریں گے، بند کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی حد تک رسپانس آیا، ملا جلا تھا یا اچھا خاصا رسپانس تھا؟ نہیں جی، بہترین. اس کا خوف تھا تو بسنت منائی آپ نے. کل دیکھیں نا پورے ملک کے اندر پہیا جام تھا، شٹر ڈاؤن تھا. اب ایک صحافی کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک دکان کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی اور اس دکان کے اوپر ایک نون لیگ کے ایم پی اے کا پوسٹر لگا ہوا تھا. اس کو دکان کو کھلوا کے نا وہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ یہ کہ دیکھیں جی بازار کھلا ہوا ہے. اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ حالانکہ پورا یہ میاں والی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میاں والی پیچھے اس کی ویڈیو کے پیچھے اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے. تو بالکل کامیاب تھی، اسی لیے تو یہ تڑپ رہے تھے. وہ کامیاب تھی تو 150 لاشیں گرنے کے باوجود بھی انہوں نے بسنت منسوخ نہیں کی. اگر وہ ناکام ہوتی، جی آپ دیکھیے گا وہ گزر گئی ہے نا، آج سے امن ہو جائے گا پاکستان میں، بالکل ہر طرف امن ہوگا. اچھا سر، اے آر وائی کی رپورٹ کے مطابق، ابھی بسنت کی بات ہم کر رہے ہیں تو اسی پہ سوال ہے میرا کہ اے آر وائی رپورٹ کے مطابق، نیوز کے مطابق، جو پہلے دن تھے بسنت کے 2 لوگ جاں بھگ ہوئے ہیں ڈور سے اور 40 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. تو خطرہ تو وہی تھا پہلے بھی، کون سے ایس او پی اس پہ عمل کیا گیا؟ دیکھیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ 2 ہم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی مرغی کے چوزے مر گئے ہیں. بھائی ان کے گھر جا کے پوچھیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کفیل ہوں گے. ان کی ماں سے پوچھیں، ان کی بہن سے پوچھیں، ان کے باپ سے پوچھیں، ان کے بچوں سے، ان کی بیوی سے سوال کریں نا کہ وہ کیسے بسنت منا رہے ہیں. جب آپ بسنت منا رہے تھے پورے ملک میں، وہاں وہ جنازے اٹھا رہے تھے، تو اگر یہ نہ ہوتا تو کیا وہ کم از کم وہ 2 جانیں نہ جاتی. وہ جو 31 لوگ آپ بتا رہے ہیں، ایک بہت بڑے صحافی رات گر کے مر گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے ان کا نام زین یا کوئی بتا رہے ہیں کہ وہ کسی چھت پہ پتنگ بازی کر رہے تھے، گرے، وہ بھی چلے گئے. تو وہ قتل ہی ہے. نہ پتنگ بازی ہوتی تو نہ وہ قتل ہوتا، نہ وہ جان جاتی. جو زخمی ہوئے، کسی کا گلا کاٹ گیا. ایک نوجوان تھا، وہ 9 مئی میں ملزم ہے. وہ بیسیکلی رائڈر ہے، یہ کوکا کولا کی کسی اس کے اوپر لگا ہوا ہے، موٹر سائیکل پہ سپلائی دیتا ہے. وہ دفتر آتے ہوئے اس کا پیر کٹ گیا. وہ بیچارے نے چائنا کی چپل پہنی ہوئی تھی موٹر سائیکل پہ. غریب آدمی، آپ اندازہ کریں جس کے پاس سردی میں بوٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ چائنا کی چپل پہن کے موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کا پیر کٹ گیا. وہ چپل کاٹ کے اس نے یہاں سے پاؤں کاٹ دی. تو اس کا نقصان کون، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ وہ محترمہ فرما رہی تھی کہ جہاں آپ کا گلا کٹے وہاں ڈاکٹر، مجھے جب جس بندے کا گلا ہی کٹ جائے گا تو وہ گلا کٹنے کے بعد فون نکال کے ڈاکٹر کو فون کرے گا کہ بھائی جان میرا گلا کٹ گیا، آ جائیں آپ یہاں پہ. خیر ہے بس. اچھا سر، آئی ایم ایف نے بھی کوٹ کیا کہ 5300 ارب تک انہوں نے بولا کہ کرپشن ہوئی ہے پچھلے 1-2 سال میں. تو ایک سائڈ پہ تو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے، ایک سائڈ پہ ہم پی آئی یہ بیچ دیتے ہیں، اوپر سے 5300 ارب کی کرپشن سامنے آتی ہے. دیکھیں پاکستان کی ترقی کرنے کا مطلب ہے کہ شریف خاندان ترقی کر رہا ہے، زرداری خاندان ترقی کر رہا ہے، ان سے منسلک خاندان ترقی کر رہے ہیں. پاکستان تو ہے ہی کہیں نہیں. پاکستان کا مطلب شریف خاندان ہے، پاکستان کا مطلب زرداری خاندان ہے. ان کی ملیں چل رہی ہیں نا، 60 والی شوگر 200 پہ پہنچ گئی ہے، تو وہ ترقی کر رہے ہیں. شوگر ملیں کس کی ہیں؟ شریف خاندان کی ہیں یا زرداری خاندان کی، یا ان سے منسلک لوگوں کی ہیں. آپ کی میری تو نہیں ہے. ہم تو 2 کلو اکٹھی خرید نہیں سکتے. تو ان کا کاروبار چل رہا ہے. 60 والی چینی اگر 200 کی بک رہی ہے تو 140 روپے مہنگی ہوئی ہے. تو بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، کیونکہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ترقی کر رہا ہے. زرداری خاندان. اچھا سر، لاسٹ سوال ہے میرا عمران خان صاحب کے بارے میں. کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کب تک پاسبل ہے کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ دوسرا، سہیل افریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ بتائیں. کیا اچھی کارکردگی جا رہی ہے؟ کیا صرف عوام کو اکٹھا کر رہے ہیں یا خیبر پختونخوا میں کام بھی کروا رہے ہیں؟
کیونکہ پنجاب میں تو ہمارے مناسب بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گرین بسیں چلائی ہیں, ہم نے یہ کر دیا پنجاب میں, تو جب وہ پنجاب میں آئے تو انہوں نے بولا لائٹیں شائٹیں دیکھو جا کے اپنے صوبے میں بھی کرواؤ یہ سب کچھ. دیکھیں کے پی کی جو عوام ہے نا, جی آپ ان کی 75 سال کی تاریخ اٹھا لیں, انہوں نے کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کو, پیپل پارٹی بھی وہاں حکومت کر چکی ہے, نون لیگ بھی کر چکی ہے, کسی پارٹی کو دوبارہ حکومت نہیں دی وہاں پہ. یہ تحریک انصاف ہی ہے جو تیسری دفعہ پٹھانوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے. تو کیوں دیا ہے؟ وہاں کام کیا ہے تو مینڈیٹ دیا ہے. نواز شریف تو لاہور میں اپنا کام کرائے ہوتے تو ایک جیل میں بیٹھی عورت سے ہار جاتا. کیوں ہارا ہے؟ فارم 47 کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ ایک ایسی پارٹی جو 4 صوبوں میں تھی اور اچانک اس کی 17 سیٹیں نکلیں, وہ بھی حلال حرام, باقی ساری فارم 47 کے اوپر آپ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کام کیے ہیں تو مجھے آپ ان ہوں کے پی میں. کے پی پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کی موٹر وے صوبے نے بنائی ہیں, وفاق نے نہیں بنائی, صوبے نے خود بنائی, صوبے نے خود بنائی ہیں. یہاں سارا پیسہ جو ہے ابھی بھی 400-500 ارب روپیہ آپ وفاق نے اس کا دینا ہے. ابھی چند دن پہلے کی جو فگر ہے صحیح, آپ ان کو پیسے ہی نہیں دے رہے. بجلی آپ وہاں سے لے رہے ہیں, پانی بجلی وہاں سے آ رہی ہے, گیس بلوچستان سے لے رہے ہیں. بلوچستان کی حالت دیکھیں اور پنجاب کی دیکھیں. وہاں کوئٹہ کی عورت نے سر پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور لاہور والی گیس کا اوپر ہیٹر چلا کے بیٹھی ہوئی ہے. کے پی سے بجلی آ رہی ہے نا, آپ کا گھر روشن ہے ان بجلی کی وجہ سے, لیکن آپ ان کی جو پیسہ ہے وہ آپ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وفاق کا پیسہ پنجاب میں لگا رہے ہیں. سر کیوں نہیں دے رہے پیسہ؟ سر بات یہ ہے کہ یہ یہاں پروجیکٹ جو بھی یہ پروجیکٹ لگائیں گے نا, اس پروجیکٹ میں کمیشن. اب کتنے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے, وہ اتنی اچھے ہسپتال تھے جو پچھلے 20-25 سال سے چل رہے تھے مختلف اضلاع کے اندر, تحصیلوں کے اندر. اس کے اوپر تصویریں مریم نواز کی اور ان کو پرائیویٹائز کر دیا. سکول تباہ و برباد کر دیے, سکول انہوں نے دے دیے پرائیویٹ کمپنیوں کو. اب پرائیویٹ لوگ جو سکول چلا رہے ہیں, جہاں ایک ایم ایس سی گورنمنٹ کا جو ٹیچر تھا کم از کم ایم ایس سی لیول کا پنجاب یونیورسٹی کا اچھے ادارے کا پڑھا ہوا وہاں سلیکٹ ہوتا تھا, اب وہ 5,000 روپये انہوں نے ٹیچرز رکھی ہیں. اب ایک ایف اے بی اے کسی بھی عام یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی بچی وہاں پڑھا رہی ہے. نظام تعلیم بھی انہوں نے برباد کر دیا. تو کون سی ترقی ہے جو پنجاب میں ہو رہی ہے, کے پی میں نہیں؟ دوسرا, ابھی آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا, 3 صوبے لاس میں ہیں. بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے, یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومت ہے, سندھ میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ہے. یہ تینوں صوبے لاس میں ہیں. ایک واحد صوبہ تھا جو 190 ارب کے سرپلس میں تھا, جس کی بنیاد پہ آپ کو آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا کہ چلو ایک صوبہ تو سرپلس ہی چاہے. یہ 160 ارب کے لاس میں ہے پنجاب, جس میں مجھے وہ ترقی سمجھ نہیں آتی کہ ترقی ہے کیا. کیا آپ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں؟ کبھی امریکہ جاتے ہیں, کبھی برطانیہ جاتے ہیں, کبھی سعودیہ جاتے ہیں, کبھی قطر جاتے ہیں. کسی نے پچھلے 2.5 سال میں ان کو 1 روپیہ نہیں دیا. وہ جو 2 ارب ڈالر پڑے تھے یو اے ای کے, وہ رول اوور ہوتے تھے سال بعد, اب وہ ہفتے اور مہینے بعد رول اوور کر رہے ہیں. تو سر پی آئی اے کی جو نجکاری ہے وہ ترقی میں نہیں ہے؟ وہی ترقی ہے نا, 10 ارب میں آپ نے پی آئی اے بیچ دی, یہ ترقی ہے. جب آپ گھر کا برتن بیچنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ پہلے ہم چھوٹے ہوتے تو ہم سنتے تھے کہ پوٹری جو گھر میں ہوتے ہیں نا, ہیروئنی, وہ چیزیں اٹھا کے وہ گھر کا سامان بیچتے ہیں. ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ملک کا سامان بھی بڑے بیچتے ہیں. آج پی آئی اے ریڑھ کی ہڈی تھی. پی آئی اے سے دنیا نے ایئر لائنس کھڑی کر دی, اور وہ پی آئی اے جس کے 30-35 جہاز تھے اور ایک جہاز کہتے ہیں جی 400-300 ارب کا ہے, وہی 10 ارب میں ہم نے بیچ دی. یہ ترقی ہے جو ہم کر رہے ہیں میرے خیال میں. برطانیہ کی ملکہ عالیہ اس پہ سفر کرتی ہے, پی آئی اے پہ تعریف کرتی ہے پھر اس کی. سر وہ اس سے پوچھیں نا ملکہ عالیہ سے کہ ایک جہاز 400 ارب کا ہے اور ہم نے 36 جہاز والی پی آئی اے 10 ارب میں بیچ دی. تو یہ ترقی کی, میں تو وہ آپ کو جیسے اسٹاک ایکسچینج کی بتائی نا, جی جی, کہ پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ آج عمران خان کے جانے سے اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے, تو بالکل اوپر جا رہے ہیں ہم. اب دیکھیں وہ اوپر کہاں جا کے ہم رکتے ہیں. یہ مجھے تو یہ سفر ڈے بائی ڈے بڑا لمبا لگ رہا ہے, بڑا لمبا لگ رہا ہے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے پرویز اقبال صاحب مموی اور ماہر قانون تھے. ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کی ان سے, بڑے زبردست ہم نے سوال کیے اور سوالوں کے اس سے بھی زیادہ زبردست انہوں نے جوابات دیے. ہمیں جواب سن کے بڑا اچھا لگا, ہم متفق ہیں ان کے جواب سے. آپ متفق ہیں تو کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں. ہمیں تو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.